نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 137، 38 اور 39 پڑھیں گے۔ آیات کا خلاصہ یہ ہے کہ اس سے پچھلی آیات میں یہود و نصارہ نے یہ بات کہی تھی کہ تم یہودی ہو جاؤ تب ہدایت پاؤ گے یا نصرانی ہو جاؤ تب ہدایت پاؤ گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کے معیار کا رد کیا ہے اور یہ ارشاد فرمایا ہے کہ اگر وہ لوگ اس طرح ایمان لائیں جس طرح تم ایمان لائے ہو تو پھر وہ ہدایت یافتہ ہوں گے۔ تو گویا کہ اللہ کے نزدیک صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کا ایمان وہ معیار مقرر کیا گیا۔ تو یہ بہت اہم بات ہے کہ اللہ نے صحابہ کے ایمان کو معیار بنا دیا ہے، کسوٹی بنا دیا ہے۔ اب ان لوگوں کو یہ سوچنا چاہیے کہ جو صحابہ پر تبرہ کرتے ہیں، صحابہ کو برا بھلا کہتے ہیں، کہ ان کا رویہ کیسا ہے، وہ کس پارٹی میں جا رہے ہیں، وہ کس طرف میں جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تو ان کے ایمان کو معیار مقرر کر رہے ہیں اور یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ صحابہ نعوذ باللہ ایمان سے پھر گئے تھے۔ تو کیا اللہ کو یہ منظور ہے کہ وہ لوگ کہ جن کا معیار اللہ نے ایمان بنا دیا تھا وہ بعد میں پھر جائیں تو باقی لوگ بھی پھر جائیں تب یہ ہدایت یافتہ ہوں گے؟ تو اس بات پر غور کرنا چاہیے۔ اور دوسری بات یہ کہ اس سے اگلی آیت میں اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اسلام سے پہلے یہود و نصارہ میں ایک رواج تھا کہ جو بھی ان کے مذہب کو قبول کرتا تھا تو وہ اس کو ایک خاص طرح کے رنگ میں رنگا کرتے تھے۔ زرد رنگ کا ایک تالاب ہوتا تھا تو اس کو اس میں نہلاتے تھے، اس کو اس میں ڈال کے پھر نکالتے تھے، یا زرد رنگ کے پانی کو اس کے سر پر پھینکتے تھے۔ اب بپتسمہ کے نام سے آج بھی یہ رسم نصارہ کے اندر جاری ہے کہ اگر کوئی شخص عیسائیت کو قبول کرتا ہے تو اس کا بپتسمہ کرواتے ہیں۔ ایک بڑا تالاب ہوتا ہے پانی کا، تو اس میں اس کو نہلاتے اور وہ کہتے ہیں کہ اب اس کے سارے گناہ پاک ہو گئے، معاف ہو گئے۔ تو وہ یہ کہتے تھے کہ تم ہمارے رنگ میں آ جاؤ، یعنی مطلب ان کا یہ تھا کہ تم یہودیت کو قبول کر لو یا عیسائیت کو قبول کر لو۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی رد کیا ہے کہ ان کے رنگ سے بہتر وہ اللہ کا رنگ ہے۔ اس کے بعد آخری آیت میں اس کا خلاصہ یہ ہے کہ یہود و نصارہ سے بے فائدہ اور فضول بحث کرنے کی ضرورت نہیں۔ دلیل کی بنیاد پر بات کرو، اور دلیل ہم بھی دیتے ہیں، دلیل تم بھی دو، اور دیکھ لیتے ہیں کہ کس کی دلیل قوی ہے۔ جس کی دلیل قوی ہوگی ہم اس کے مذہب کو اختیار کر لیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کی دلیل کو یہاں پر بیان کیا ہے۔ ترجمہ دیکھتے ہیں۔ فَإِنْ آمَنُوا، فا کا مطلب پھر، ان کا مطلب اگر، آمنوا وہ ایمان لائیں، بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، مثل اس کے جیسے تم ایمان لائے اس پر، یعنی جس طرح کے ایمان کے جزیات ہیں، اعتقادات ہیں، بنیادی طور پر جیسا کہ کل کی آیت میں ہم نے پڑھا تھا کہ لا نفرق بین احد منہم، کہ ہم انبیاء علیہم الصلاۃ میں سے کسی کے درمیان تفریق نہیں کرتے۔ تو اگر یہ بھی اسی طرح ایمان لائیں جس طرح تم ایمان لائے ہو، یعنی صحابہ کرام کو مخاطب کیا گیا، اس لیے کہ صحابہ کرام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیم دی تھی کہ ہم کسی نبی کی، کسی پیغمبر کی تنقیص نہیں کرتے، ہم کسی پیغمبر کی، کسی نبی کی تفریق نہیں کرتے کہ ہم اس پر ایمان لائیں گے اور اس پر ایمان نہیں لائیں گے۔ تو جس طرح صحابہ ایمان لائے تو اللہ نے فرمایا کہ وہ لوگ اس طرح ایمان لے آئیں جس طرح تم ایمان لائے ہو، فَقَدِ اهْتَدَوْا، تو وہ ہدایت پائیں۔ یعنی صحابہ کے ایمان کو معیار مقرر کیا گیا کہ جس طرح تم لوگ ایمان لائے ہو ایسے وہ لوگ ایمان لے آئیں تو وہ ہدایت کے راستہ پر آ جائیں گے۔ وَإِن تَوَلَّوْا، واو کا مطلب اور، ان کا مطلب اگر، تولوا وہ منہ پھیریں، فَإِنَّمَا تو بے شک وہ، فَإِنَّمَا ہم بے شک وہ، فی کا مطلب میں، شقاق کا مطلب ضد، اگر وہ اس بات سے منہ پھیرتے ہیں
تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ محض کیا کر رہے ہیں؟ ضد کر رہے ہیں، ضد کے علاوہ اور کچھ نہیں۔ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، فا کا مطلب تو، سَيَكْفِيكَ کافی ہوگا تیرے لیے، ہم ان سے، اللہ اللہ، یعنی اگر یہ لوگ ایمان نہیں لاتے تو یہ ضد پر اڑے ہوئے ہیں، تو اب آپ ان سے پریشان نہ ہوں، ان سے گھبرائیں نہیں، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے ان کے مقابلے میں کافی ہو جائے گا۔ تو پھر دیکھ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے بنو قریظہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں قتل کروایا، اور بنو نذیر کو مدینہ منورہ سے نکلوا دیا، اور یعنی ان کی جو چودراہٹ تھی، ان کی جو ضد تھی، عناد تھا، اللہ نے اس کا توڑ کر دیا، اس کو ختم کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے نبی کے لیے اور اپنے اہل ایمان بندوں کے لیے کافی ہو گئے۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، واو کا مطلب اور، ہوا وہ یعنی اللہ تعالیٰ، السمیع سننے والے، العلیم جاننے والے، یعنی اللہ تعالیٰ ان کی باتوں سے خوب واقف ہیں، ان کی باتوں کو سنتے ہیں اور ان کی نیتوں سے بھی واقف ہیں۔ اور یہاں پر یہ دیکھ لیجئے کہ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اللہ تعالیٰ نے معیار مقرر کیا اور اس کے بعد اپنے وہ وصف بیان کیے کہ جس سے اللہ تعالیٰ کے، یعنی وہ اوصاف بیان کیے کہ جس سے اللہ تعالیٰ ان کے دلوں سے واقف ہوتے ہیں، کہ صحابہ کے دلوں کو دیکھا ہے، صحابہ کے دلوں سے واقف ہیں، صحابہ کی نیتوں سے واقف ہیں، اسی طرح یہود و نصارہ کی نیتوں سے واقف ہیں، ان کے کلام سے واقف ہیں۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ صبغۃ اللہ، اللہ کا رنگ، جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ یہود و نصارہ جب اپنے مذہب میں کسی کو لے کر آتے تھے تو اس پر زرد رنگ کیا کرتے تھے، تو اسی طریقہ سے گویا کہ انہوں نے اہل ایمان کو بھی دعوت دی کہ تم بھی ہمارے رنگ میں آ جاؤ، ہم تمہیں رنگتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ آپ ان سے یہ کہو کہ صبغۃ اللہ، کہ ہم تو اللہ کے رنگ میں آ گئے۔ اور دیکھیے کہ ہمارے محاورہ میں کیسے استعمال ہوتا ہے، جب ایک آدمی دوسرے کی بالکل پیروی کرنے لگتا ہے، اس کے نقش قدم پر چلنے لگتا ہے، اس کی اطاعت اور فرما برداری کرتا ہے، تو ہم کیا کہتے ہیں؟ یہ تو اس کے رنگ میں رنگا گیا۔ تو صبغۃ اللہ، تو آپ ان سے یہ کہہ دیں کہ ہم نے اللہ کی اطاعت کی، ہم نے اللہ کی فرما برداری کی، یہ بطور تحدیث نعمت کے کہ اللہ نے ہمیں اپنے رنگ میں قبول کیا، ہم تو اللہ کے رنگ میں رنگے گئے، ہم تو اللہ کی اطاعت میں آ گئے، اب ہمیں کسی اور رنگ کی ضرورت نہیں ہے۔ آگے ارشاد فرمایا وَمَن، اور کس کا، احسن بہتر ہے، من اللہ اللہ سے، صبغہ رنگ، اللہ کے رنگ سے بہتر کس کا رنگ ہو سکتا ہے؟ اور ہم نے کون سا رنگ اوڑھ لیا ہے؟ اللہ کا، ہم تو اللہ کے رنگ میں رنگے گئے ہیں، ہمیں اللہ کے رنگ کے علاوہ کسی اور کا رنگ اب پسند نہیں آتا۔ وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ، اور ہم، نحن کا مطلب ہم، لہو اسی کے، عابدون عبادت گزار ہیں۔ تو عبادت وہ اطاعت ہی کا نام ہے، اللہ کی اطاعت اور فرما برداری ہی کو عبادت کہا جاتا ہے۔ تو جیسے میں نے عرض کیا کہ رنگ میں رنگے جانے کا مطلب یہ ہوتا ہے اس کی پیروی کرنا، اس کے احکامات کو من و عن تسلیم کرنا۔ تو وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ، یہ گویا کہ اسی بات کی تشریح ہوئی کہ ہم اللہ کے رنگ میں رنگے گئے، اور جیسے جیسے ہم اس کی اطاعت کرتے جاتے ہیں اللہ کا رنگ ہم پر مضبوط ہوتا جاتا ہے، اللہ کا رنگ ہم پر پکا ہوتا جاتا ہے، اب ہم اللہ کے رنگ کو چھوڑ کر کسی اور رنگ کو اختیار نہیں کر سکتے۔ آگے ارشاد فرمایا کہ یہود و نصارہ کے ساتھ بحث کرنے کی، بے فائدہ فضول ڈیبیٹ کی ضرورت نہیں، دلیل سے بات کرو۔ اب وہ کہتے تھے کہ تم ہمارے طریقہ پر آ جاؤ، اور اہل ایمان یہ کہہ رہے تھے کہ ہدایت پر ہم ہیں، تم ہمارے طریقہ پر آ جاؤ۔ تو اللہ نے ارشاد فرمایا قل، آپ کہہ دیجئے، اتحاجوننا، کیا تم جھگڑتے ہو ہم سے، فی اللہ اللہ کے معاملے میں، وَهُوَ رَبُّنَا حالانکہ وہ ہمارا رب ہے، وَرَبُّكُمْ اور تمہارا رب،
وَلَنَا أَعْمَالُنَا، اور ہمارے لیے، اعمالنا ہمارے اعمال، وَلَكُمْ اور تمہارے لیے، اعمالکم تمہارے اعمال، وَنَحْنُ اور ہم، لہو اس کے لیے، مخلصون خالص ہیں۔ اب یہ ان کی دلیل سنیے اور اس کا جواب سنیے کہ تم جھگڑتے ہو کہ ہمارے مذہب کو اختیار کر لو، تو دیکھو کہ تمہارا مذہب اللہ نے نازل کیا ہے، تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو، وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ، وہی رب ہمارا بھی ہے، تو لہٰذا اللہ کے معاملے میں جو جھگڑا ہے وہ بے فائدہ ہوا کہ اللہ تمہارے ہیں یا ہمارے ہیں، تو اس میں تو ابس بات ہے، اس میں جھگڑنے کی بات ہی نہیں۔ دوسری بات، وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ، اب دیکھو کہ تم بھی اعمال کرتے ہو، ہم بھی عمل کرتے ہیں، تمہارا عمل وہ سابقہ شریعت کے مطابق ہے، اور ایسی شریعت ہے جو منسوخ ہو چکی ہے۔ جو موجودہ شریعت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت، ہمارا عمل اس شریعت کے مطابق ہے جو ناسخ ہے۔ تو اب دیکھو کہ تمہارا عمل منسوخ شریعت کے مطابق ہوا تو تمہارے عمل بھی کیا ہو گئے؟ منسوخ۔ ہمارا عمل تازہ شریعت کے مطابق ہے، موجودہ شریعت کے مطابق ہے، اس شریعت کے مطابق ہے جو شریعت مکمل ہے، جو شریعت یعنی تمام ہو چکی ہے، پوری ہو چکی ہے۔ تو اب دیکھو کہ تمہارے اعمال تو منسوخ ہوتے جا رہے ہیں، جو تم عمل کرتے جا رہے ہو وہ ضائع ہوتے جا رہے ہیں، ہمارے اعمال کیا ہو رہے ہیں؟ محفوظ ہو رہے ہیں۔ وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ، اور پھر تمہارا دعویٰ اللہ کا ہے کہ اللہ ہمارے ہیں، تو اللہ کا تم نے حق بھی نہیں پہچانا۔ اللہ کا حق تو یہ تھا کہ خالص اسی کی عبادت کی جاتی، اس کے ساتھ کسی کو اس کی ذات میں، اس کی صفات میں شریک نہ ٹھہرایا جاتا، اور یہ کام ہم کر رہے ہیں۔ ہم نہ اللہ کے لیے بیٹے مانتے ہیں، نہ اللہ کے لیے بیٹیاں مانتے ہیں، نہ اللہ کے لیے ہم مشیر مانتے ہیں، نہ ہم یہ مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے کام کسی کو سپرد کر دیے اور خود معطل ہو کر بیٹھ گئے۔ وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ، ہم اللہ کو اس طرح مانتے ہیں جس طرح اللہ نے ہمیں کہا ہے، اور ہم سارے کے سارے اللہ کے افعال خالصتاً وہ اللہ ہی کے لیے مانتے ہیں، عبادت بھی ہم خالص اللہ کے لیے کرتے ہیں، اور یعنی ہماری توحید بھی خالص ہے اور ہمارے اعمال بھی خالص ہیں۔ اب دیکھو نتیجہ تمہارے ہاتھ میں ہے کہ درست راستے پر تم ہو یا درست راستے پر ہم ہیں۔ تو ہر ذی شعور، ہر عقل مند آدمی یہ سمجھے گا کہ جو منسوخ شریعت والے اعمال وہ ختم ہو گئے، اور جن لوگوں نے اللہ کے حق کو نہیں پہچانا اور اللہ کے ساتھ شرک کیا تو ان کے اعمال بھی حبط ہو گئے، جیسا کہ اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، اگر تو شرک کرے گا تو تیرے اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ تو دو وجہ سے، ایک تو منسوخ شریعت کی وجہ سے اور دوسرا شرک کی وجہ سے ان کے اعمال تو اکارت ہو رہے ہیں، ضائع ہو رہے ہیں، اور ہمارے اعمال وہ ناسخ شریعت، موجودہ شریعت کے مطابق ہیں، اور پھر ہمارے عمل ہیں بھی خالصتاً اللہ کے لیے۔ اب تمہیں دیکھ لینا چاہیے کہ ہمیں تمہارے راستہ پر چلنا ہے یا تمہیں ہمارے راستہ پر چلنا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔